अस्सलाम वालेकुम। आज मैं जिस टॉपिक पे बात करने जा रही हूँ उसका मुझे बहुत दुख है और तकलीफ है। तो मैं काफ़ी दिनों से सोच रही थी कि मैं अपना क्या मैसेज दूँ। हो सकता है 2 लोग, 3 लोग, 4 लोग इसको सुन के मेरी बात को अंडरस्टैंड कर सकें और शायद कुछ लोगों की ज़िंदगी आसान हो जाए। पिछले दिनों बहुत ही एक अफ़सोसनाक खबर थी डॉक्टर अमर लियाकत की। ही वॉज़ अ गुड पर्सन, कंट्रोवर्शियल थे, बहुत सारी चीज़ें थी, बहुत सारी बातें हुई जिसकी मुझे बहुत दुख है और तकलीफ भी है। तो एक तो मैं आज उन पे बात करूंगी और उसके साथ साथ मैं बात करूंगी एक और आजकल केस चल रहा है एक बच्ची का। उस बच्ची का नाम लेने को मेरा दिल नहीं चाहता क्योंकि जाहिर है मासूम सी बच्ची है और उसके साथ साथ उसके पेरेंट्स हैं और उसके साथ साथ उसके इन लॉज हैं। तो इस पे मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू देना चाहूंगी कि मेरा पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, मैं क्या सोचती हूँ बीइंग अ साइकोलॉजिस्ट। सबसे पहले बात तो हम करते हैं सोशल मीडिया की। अनफॉर्चुनेटली सोशल मीडिया में हो क्या चुका है, मैं अक्सर ये बात करती हूँ कि हर चीज़ का एक अच्छा साइड होती है और एक उसकी बुरी साइड होती है। हम लोगों ने अच्छी साइड की बजाय बुरी साइड को बहुत ज़्यादा ले लिया है। उसमें क्या करते हैं, एक बहुत ईजी है, आप देखें कि हम एज अ यूट्यूबर हैं, हम लोग बात करते हैं, हमारे पास एक पूरी का पूरा एक फील्ड है खुला हुआ, दुनिया पूरी हमारे सामने खुली हुई है, लेकिन हमारी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है जब हम कोई बात करें तो उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ, क्योंकि जब हम नहीं होंगे तो हमारे पीछे से लोग इस बात को सुनेंगे और हमारी कही हुई बात किसी पे किस तरह से इफेक्ट करती है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अब साइकोलॉजिकली क्या हम बात करती होती हूँ अपने पेशेंट से, जो लोग अपनी आदतें चेंज करना चाहते हैं, अपनी बातें चेंज करना चाहते हैं, अपने बिहेवियर्स को चेंज करना चाहते हैं, अपने रिलेशनशिप को ठीक करना चाहते हैं, तो मैं उन्हें एक बात कहती होती हूँ। वो कहते हैं डॉक्टर साहिमा इट्स वेरी डिफिकल्ट। मैं कहती होती हूँ इट्स वेरी डिफिकल्ट टू डू इट, आई कंप्लीटली अंडरस्टैंड दैट। इट्स ईजी फॉर मी टू से बट इट्स डिफिकल्ट फॉर यू टू डू इट। तो इसलिए बात यह है कि करना तो होता बहुत मुश्किल है, लेकिन मैं क्या कहती हूँ, फेक इट अंटिल यू मेक इट, कि अपने आप को गलत कहते जाओ। फॉर एग्जाम्पल वेट लूज करना था, मुझे ये चीज़ मीठा पसंद ही नहीं, आप देखिएगा कि आफ्टर फ्यू वीक्स आपका माइंड जो है वो इसी तरीके पे चल पड़ेगा कि आपको वो चीज़ नापसंद हो जाएगी। इसी तरह से आप किसी बात को कहते जाएं, वो आपको ट्रूथफुल लगना शुरू हो जाती है। बार बार आप मीडिया में कोई बात कहते जाएं तो आपका माइंड सोचता है शायद मैं ही गलत हूँ। ये इंसान की साइकोलॉजी होती है, क्योंकि जब इंसान कोई पॉजिटिव बात सुनता है तो उसकी बॉडी जो है वो डोपामिन क्रिएट करती है। जब हम नेगेटिव करते हैं तो हमारी बॉडी नेगेटिव क्रिएट करती है हार्मोन्स। उससे क्या होता है, हमारा सोच, हमारा थॉट प्रोसेस ही जो है वो नेगेटिव हो जाता है। आप देखिएगा कि जो लोग नेगेटिव होंगे वो नेगेटिव को क्लिक करते जाएंगे, उनको नेगेटिव में मजा आता जाएगा, क्योंकि उनकी बॉडी ने, उनके माइंड ने पॉजिटिव होना सीखा ही नहीं होता है। तो इसलिए बड़ा इम्पोर्टेंट है हमारे लिए, आपके लिए, कि हम ये चीज़ जाने कि ये जो गलत बात होती है उसको देखना। मैं इस बात की बात नहीं कर रही क्या गुनाह है क्या सवाब है, वो एक सेपरेट बात है, लेकिन मैं बात कर रही हूँ इस वक्त, डेफिनेटली उस पर आपने बहुत सारी वीडियोस देखी होंगी कि क्या गलत है, क्या गुनाह है, क्या ठीक है। लेकिन मैं ये बात कहती हूँ कि साइकोलॉजिकली आपका माइंड जो है वो कंडीशन करके वही पैथवेज बना लेता है, वही रास्ते बना लेता है। उन्हीं रास्तों पे चलते चलते आप भूल जाते हैं कि पॉजिटिविटी कहाँ थी, और हम ये भूल जाते हैं कि हमारी छोटी सी बात से किसी को कितनी तकलीफ होती है। फिर हम तकलीफ देनी शुरू कर देते हैं, फिर हम, जब बंदे को तकलीफ होती है हमें उसमें मजा आता है। इसी तरह से हम अपनी ईगो में चले जाते हैं। अब मैं ये देख रही हूँ कि ईगो की वजह से उसने ये कह दिया, उसके जवाब में मैंने ये कहना है, उसने ये कह दिया, उसके जवाब में मैंने कहना है। अब ये जो लोग हमें एंटरटेन कर रहे होते हैं, टीवी पे होते हैं, बहुत सारा काम कर रहे हैं, बड़े अच्छे काम कर रहे होते हैं, मैं किसी एक बंदे की बात नहीं करती हूँ, उनके साथ होता क्या है कि उनको जब भी आप स्पॉटलाइट पे वो लोग आते हैं, साथ साथ आप पहले, हम लोग उनको बड़े अरूज पे जाता हुआ देखते हैं। उसके साथ साथ जब हमें कोई भी बात उनकी बुरी लगती है, और फिर हम लोग ऐसा कौम इस तरह के हैं कि हम उस बंदे को बिल्कुल गिरा देते हैं। एक तो ये बात होती है कि कोई इंसान परफेक्ट नहीं होता, कोई इंसान उस वक्त इतना ऊंचा नहीं होता और इस वक्त इतना नीचा नहीं होता। हमेशा कोई इंसान कोशिश करते हैं बैलेंस में रहने की। तो इसीलिए ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट है कि हम दूसरे इंसान को उस बैलेंस में रखें। अगर हम उस बैलेंस में नहीं रखेंगे तो सबसे पहले आपका अपना नुकसान होगा, आपका, आपके बच्चों का नुकसान होगा, क्योंकि आपके बच्चे आपके बैठ के देख क्या रहे हैं, नेगेटिव। उस दिन आपको बहुत दुख होगा जब आप अपने बच्चों में वो चीजें देखिए, और फिर आपके पास यू टर्न जो बच्चों को ठीक करने के लिए जिंदगी लग जाती है। मेरे पास बहुत सारे लोग आते हैं, कहते हैं कि हम आपको इतनी फीस देते हैं, हमारे बच्चे को ठीक करते हैं, लेकिन मैं ये कहती हूँ कि काश आपने पहले सोचा होता। जब आप दूसरों के बारे में बात कर रहे थे, दूसरों के बारे में आप इतने ज्यादा खुश होके, टहके लगा के दूसरों के बारे में बात करते हैं, या नेगेटिव बात करके अपनी रेटिंग को आप करते हैं, तो वो गलत बात है, बिल्कुल गलत बात है। आप देखिएगा, अगर फिरौन नहीं रहा तो आज इसने भी नहीं रहना, अगर वो बंदा नहीं रहा तो आज इसने भी नहीं रहना।
ہم لوگوں کو عروج و زوال آتا رہنا ہے، اور ہماری زندگی کے لیے یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ ہم ایک چیزوں کو بیلنس میں رکھیں۔ اب سوشل میڈیا میں دیکھتی ہوں کہ ایک بہت بڑی رسپانسبلٹی ہے ہماری، سب سے پہلے تو ایک ویڈیو کو بنانے کی، سیکنڈلی جھوٹ لکھنے کی، جھوٹ کو آگے کرنے کی۔ اس جھوٹ سے جو ہماری پوری کی پوری دنیا خراب ہو رہی ہے، مائنڈ خراب ہو رہی ہے، چیزیں خراب ہو رہی ہیں، ہمیں بالکل اس کی فکر نہیں ہوتی ہے۔ آپ کو کیا پتا کہ آپ کے کون سے لوگ کس طرح سے ان کو یہ بات افیکٹ کر رہی ہے۔ کچھ سال پہلے کی بات ہے کہ میں کسی جگہ لیکچر دے رہی تھی، تو میں نے کچھ کہا کہ یہ بات ایسے کرنا ٹھیک ہے، ایسے بات کرنا ٹھیک نہیں ہے، تو وہ مجھے یاد بھی نہیں ہے، تو آج سے 10 سال 12 سال پہلے کی بات ہے، کسی گیدرنگ میں بات کی۔ تو پچھلے فیو منتھس بیک کی بات ہے، تو وہ ایک خاتون مجھے ملنے آئی، تو کہتی ہے کہ ڈاکٹر صاحبہ آپ نے یہ بات کی تھی، وہ میرے دل پہ آپ کی بات لگی، اور آج میں نے یہ کیا، اس کا مجھے یہ بینیفٹ ہوا۔ اس کی ڈیٹیل میں تو میں نہیں جاؤں گی، لیکن مجھے نہیں پتا تھا کہ میری چھوٹی سی بات کہی ہوئی اتنی افیکٹو ہو سکتی ہے۔ اسی لیے میں آج بات کر رہی ہوں کہ کائنڈلی جب بھی آپ بات رکھیں، بات کریں، اگر کسی نے کوئی برائی بات کر بھی دی ہے، اگر کسی یوٹیوبر نے کوئی یوٹیوب غلط بنا بھی دی ہے، آپ اس کو پروموٹ نہیں کریں، اس کو کلک نہ کریں، اس کو ویوز نہ دیں، اور جب دیکھیں جب اوپر لکھا ہوتا ہے یہ بات ہے، تو کیا ملے گا آپ کو، اس کیوریوسٹی سے آپ کو حاصل کیا ہوگا؟ یا تو مجھے یہ بات بتا دیں کہ آپ نے یہ حاصل کیا، آپ کو یہ انعام مل جائے گا یا یہ سیٹسفیکشن مل جائے گی، تو وہ ایسی تو بات نہیں ہے نا۔ تو آپ نے کیا کیا، ہم بھی اس برائی میں اتنا ہی شامل ہو گئے جتنا کہ ہم وہ بنانے والا تھا۔ اب میں انہی کی بات کرتی ہوں۔ ڈاکٹر صاحب جو تھے وہ ظاہر ہے ڈیفینیٹلی آخری ویڈیو مجھے دیکھنے کا ان کا موقع ملا، جو بہت دکھ ہوا، مجھے بہت افسوس ہوا۔ میں یہی کہتی کہ کون برا ہے یا کون اچھا ہے، بات یہ ہوتی ہے ایک انسان کی نجی لائف ہوتی ہے، اس نجی لائف کو اس طرح سے کیسے انسان سٹریس میں نہیں جاتا، اور سٹریس میں لوگ سوسائڈ کر لیتے ہیں۔ میں نہیں کہتی انہوں نے سوسائڈ کی یا ان سے سوسائڈ ہوئی ہے، لیکن سٹریس کا لیول اتنا ہو جاتا ہے کہ انسان کو ہارٹ اٹیک ہو سکتا ہے، انسان کا بلڈ پریشر ہائی ہو سکتا ہے، اور بہت سارے لوگ سکسیسفل ہیں۔ آپ دیکھ لیں، یہ ہماری بہت ڈیزائنر، مشہور ڈیزائنر امریکہ کی کڈس پہ، ان پہ میں نے ایک آرٹیکل لکھا تھا جب ان کی ڈیتھ ہوئی تھی۔ ان کے پاس شہرت تھی، ان کے پاس پیسہ تھا، ہر چیز تھی، لیکن شی کمیٹڈ سوسائڈ۔ کیوں؟ کبھی آپ نے سوچا ہے کیوں؟ اس کے بعد یہ کہ پھر آپ مائیکل جیکسن کو دیکھ لیں، جب انسان شہرت پہ پہنچتا ہے اور لوگوں کی محبتوں کی عادت پڑ جاتی ہے نا ہمیں، اس کے بعد جب لوگ نفرتیں دیتے ہیں بہت تکلیف ہوتی ہے، بہت تکلیف ہوتی ہے۔ اور پھر جب آپ کہتے ہیں نا کہ سر عام مجھے ننگا کر دیا، اور پھر یہ جب اپنے گھر کی باتیں باہر آتی ہیں تو پھر تکلیف اور بڑھ جاتی ہے۔ پتہ نہیں کن چکروں میں، کن چیزوں میں، کن پریشانیوں میں وہ ہوں گے، اور جیسے ان کی ڈیتھ ہوئی ہے بہت افسوسناک بات تھی۔ اتنا اس کے بعد جو لوگوں کو، پھر میں نے ان کو فالو کیا تھوڑا سا، میں نے دیکھا کہ لوگوں نے کس طریقے سے اس چیز کو یوٹیلائز کیا ہے جسٹ اپنی ریٹنگ بڑھانے کے لیے۔ تو پلیز میں آپ لوگوں سے یہ بات کروں گی کہ سوشل میڈیا کا پازیٹیو استعمال کریں۔ اس کے ساتھ اب میں دوسری بات کرتی ہوں، جو بچی ہے، میرا خیال ہے اس کا نام دعا ہے، جو مجھے ہو سکتا ہے، میں مجھے یاد نہیں ہے صحیح طریقے سے، کیونکہ میں نے نام پہ غور نہیں کیا تھا۔ میرے نزدیک تو وہ میری بیٹی تھی، بچی تھی، وہ بچی ہے۔ تو میں ان سے بات کرنا یہ چاہتی ہوں، پھر وہی بات آتی ہے کہ آپ لوگوں کو دکھا کیا رہے ہیں۔ جن لوگوں نے اس بچی کا انٹرویو لیا، ادھر سے میں نے ماں کا انٹرویو دیکھا، اب بچی جو انٹرویو دے رہی تھی، آپ یہ دیکھیں، میں یہ نہیں کہتی ہوں کہ جہاں وہ بچی گئی ہے وہ لوگ برے ہیں، بہت اچھے لوگ ہوں گے، بہت نیک لوگ ہوں گے، بہت زبردست قسم کے لوگ ہوں گے، لیکن میں اس خاتون سے، ان کا نام نہیں لیتی ہوں، جو اس چیز کو پروموٹ کر رہی ہیں، کیا وہ ہر بچی کو یہ ایسے ہی لوگ پرووائڈ کر سکتی ہیں؟ بچیوں کو کیا ہوگا جب ویڈیوز پہ دیکھتی ہیں، اور اتنا بڑا اچھا لگتا ہے بچیوں کو، ہسبینڈ وائف، بھابھی، یہ باتیں، یہ لفظ سننا بڑا اچھا لگتا ہے ایک سٹیج پہ، کیونکہ ظاہر ہے ایک مشرقی ہمارا ماحول ہے، اس مشرقی ماحول میں شادی کی بڑی اہمیت ہے، اور اس کی وجہ سے بچیوں کو بہت اچھا لگتا ہے۔ بچی وہ 14 سال کی تھی، 18 سال کی تھی یا 25 سال کی، جیسے میٹر ہوتا ہے، لیکن بات یہ تھی کہ ہم دوسرے بچوں کو کیا بتا رہے ہیں۔ کیا بچیاں اپنے گھروں میں سے اس طرح سے جا کے گھر چھوڑ کے چلی جائیں، کسی کے پاس چلی جائیں، مرضی سے چلی جائیں؟ کیا آپ کو لگتا ہے کہ ہم اپنے ملک میں رہتے ہوئے یا ادھر امریکہ میں رہتے ہوئے بچیوں کو تحفظ دے سکتے ہیں؟ کیا ہر بچی کے ساتھ آپ جیسا کوئی بندہ پیچھے کھڑا ہو سکتا ہے؟ کیا ہر بچی کے ماں باپ اتنے اسٹرانگ ہو سکتے ہیں جو وہاں پہ کہہ رہے ہوں کہ اگر ہماری بچی کو کچھ ہوا تو ہم نہیں چھوڑیں گے؟ ماں باپ تو بےچارے کچھ کر ہی نہیں سکتے ہیں۔ اور جو بچیاں دیکھتی ہیں یوٹیوب، آپ کو پتا ہے یہ گاؤں سے لے کے شہروں سے لے کے قصبوں سے لے کے ہر جگہ پہ فیس بک ہے، ہر جگہ پہ یہ چیزیں جا رہی ہیں۔ تو میں کائنڈلی آپ سے ریکویسٹ کروں گی کہ بچیوں کا جو فرنٹل لوب ہے وہ ڈیولپ ہوتا ہے بہت آگے جا کے، بہت اگلی سٹیج پہ جا کے۔ ابھی ان کو اپنے اچھے اور برے کا پتہ نہیں ہوتا، ابھی وہ فیصلہ کر نہیں سکتے۔ میں یہ نہیں کہہ رہی ہوں کہ پسند کی شادی ہونی چاہیے کہ نہیں ہونی چاہیے، یہ ایک ڈیفرنٹ بات ہے، لیکن میں یہ کہتی ہوں کہ ابھی فیصلہ کرنے کے قابل بچے نہیں ہوتے۔ جب اگر ان کو فیصلے کا حق دے دیا جائے یا فیصلہ ان کے لیے کر دیا جائے تو وہ ہر بچے کے لیے ٹھیک نہیں ہوتا ہے۔ لیکن جو آپ میسج دے رہی ہیں وہ یہ کہ ایسا کرنا ٹھیک ہے، ایسے لوگ رکھوالے ہوتے ہیں، لوگ رکھوالے کرتے ہیں، پھر ہم ان بچیوں کو کس طرح سے بچائیں؟
کیا ہمارے پاس وہ ٹولز ہیں؟ کیا ہم ایسے ہی لوگ جس طرح سے آپ بتا رہی ہیں کہ فیملی بہت اچھی ہے، اس کو پیزا منگوا کے دیتی ہے، اس کو کھانے منگوا کے دیتی ہے، اس کو محبت کر رہی ہے، کرتی ہوگی، میں اس پہ بالکل بات نہیں کر رہی ہوں، لیکن یہ کہ جس طرح سے اس کو پورٹرے کیا جا رہا ہے، کیا یہ بات ٹھیک ہے؟ آپ ذرا خود سوچیے گا اس بات کے بارے میں. بہت سارے والدین اس ویڈیو کو دیکھیں گے، بہت سارے بچے میری ویڈیوز کو دیکھیں گے. میں آپ سے پھر کہوں گی کہ ابھی آپ اس قابل نہیں ہیں، ابھی آپ اس قابل نہیں کتنے بڑے فیصلے کر سکے. اور زندگی کا سب سے بڑا فیصلہ انسان کی شادی کا فیصلہ ہوتا ہے، اپنے زندگی کے ساتھی کا فیصلہ ہوتا ہے. یا تو آپ بہت سکسیسفل ہو جاتے ہیں یا آپ بالکل گر جاتے ہیں. تو یہ زندگی ایسے نہیں گزرتی، زندگی لالا لینڈ نہیں ہے. میں یہ نہیں کہہ رہی ہوں کہ محبت کے خلاف ہوں، ڈونٹ ٹیک می رانگ. میری ریکویسٹ ہے آپ لوگوں سے کہ ایسی چیزوں کو اس طرح سے پروموٹ نہ کریں جس طرح سے پروموٹ کی جا رہی ہے، کیونکہ اس سے کیا ہوگا، تحفظ ہے نہیں ہے. اور یہ کہ ہماری بچیاں جب گھروں سے باہر جائیں گی تو کس طرح سے ہم ان کو سنبھالیں گے، کس طرح سے ہم جواب دیں گے اس بات کے لیے، کس طرح سے ہم اس چیز کو پروموٹ کریں گے. تو کائنڈلی میری بات کو غور سے دیکھیے گا اور سنیے گا، اور اپنی اس رسپانسبلٹی کو جو اللہ تعالیٰ نے اور ہم لوگوں نے اب جو رسپانسبلٹی لی ہے پبلک میں آنے کی، جب پبلک میں آتے ہیں تو ہماری ذمہ داریاں بہت زیادہ بڑھ جاتی ہیں. پبلک میں آنے کے لیے ہمیں اپنے آپ کو بہت سوچ سمجھ کے بات کرنی چاہیے. یہ نہیں کہ جو ہمیں اچھا لگتا ہے، اور یہ نہیں کہ میری ایگو ہے، اس نے یہ بات کی ہے میں یہ بات کروں، اس نے یہ بات کی ہے میں یہ بات کروں. پلیز لوگوں کے گھروں کو، لوگوں کی عزتوں کو، لوگوں کی چیزوں کو اس طرح سے سرعام نیلام نہیں کریں پلیز. یہ میری آپ سے ریکویسٹ ہے، اور میں آپ لوگوں سے بہت بہت زیادہ دل سے یہ بات کر رہی ہوں کہ بیٹیوں کی عزت ہے، بیٹوں کی عزت ہے. اس طرح سے نہ کریں، کیونکہ ہر بچی کو ہر جگہ پہ وہ لائف سٹائل نہیں مل سکتا ہے، وہ زندگی سکون میں نہیں آ سکتی ہے جس طرح سے آپ سوچتے ہیں. اور پھر یہ بات ہے کہ بیٹیاں جب جنہوں نے ریس کی ہیں وہ اگر ان کا معاملات اگر ساتھ میں آ کے ہو جائے، اگر وہ چیزوں کو دیکھ لے، کر لے، ایک اچھا ایک امیکیبل ماحول ہو جائے، ویٹ کر لیں. لازمی تو نہیں کہ کل کوئی چیز کو کرنا ہے، پرسوں کرنا ہے. بچوں کو ایک ٹائم دیں، جب ایک ٹائم کے بعد آپ ان کی بات ضرور سنیں، لیکن ان کو کچھ ٹارگٹ دیں کہ بیٹا یہ ٹارگٹ ہے تمہارا، یہ چیز کر لو، اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں، ضرور کریں گے. تو امید ہے کہ آپ کو میری بات سمجھ آئی ہوگی، میری تکلیف اور دکھ بھی سمجھ آیا ہوگا. کائنڈلی سوشل میڈیا کو میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ صحیح طریقے سے یوز کریں. اس سے ہم بہت ساری بھلائی ہیومینٹی کی کر سکتے ہیں، اپنی کر سکتے ہیں. اگر ہم نے سوشل میڈیا کا پازیٹیو استعمال نہیں کیا تو ہماری باڈی نیگیٹو ہارمون کریٹ کرے گی ہمارے لیے، جس کو میں کورٹیزول کہتی ہوں. وہ کیا ہوگا، آپ کی نیگیٹو سوچ بنے گی، نیگیٹو سوچ سے آپ کے ڈپریشن، پریشر بہت زیادہ ہو جائے گا. دیکھ لیجیے گا ارد گرد 10 لوگوں کو دیکھیں اپنی زندگی میں جن کو آپ نے بچپن سے دیکھا ہو جو نیگیٹو تھے، آج ان کا حال دیکھ لیجیے گا. میں اس سے زیادہ آپ کو کچھ نہیں کہوں. تھینک یو ویری مچ، ہوپ اٹ ہیلپس.